آج جب پوری دنیا میں پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، وہیں بھارت اسی پانی کو پاکستان کے خلاف ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ 19 ستمبر 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان دریائے سندھ اور دیگر دریاؤں کا پانی منصفانہ طور پر تقسیم کرنے کے لیے سنتاس معاہدہ طے پایا تھا، جس کے تحت پنجاب میں بہنے والے 3 دریاؤں راوی، ستلج اور بیاس پر بھارت کا زیادہ کنٹرول ہوگا، جبکہ مقبوضہ جموں اور کشمیر سے نکلنے والے دریاؤں چناب، سندھ اور جہلم پر پاکستان کا کنٹرول ہوگا۔ لیکن سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان کے حصے میں آنے والے دریاؤں پر بھارت مسلسل ڈیم تعمیر کر کے اس کے حصے کا پانی روک رہا ہے، جس کا اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ پاکستان کی زرخیز زمینوں کو بنجر میں تبدیل کیا جا سکے۔ بھارت جان بوجھ کر پاکستان کے لیے پانی کی قلت پیدا کرتا ہے، جس کا مقصد پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت مشترکہ آبی وسائل کو کنٹرول کر کے علاقائی غلبہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ مودی حکومت نے قدرتی آفات کو پاکستان کے خلاف باضابطہ طور پر ہتھیار بھی بنا دیا، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ بھارت مانسون کے دوران دریاؤں کا رخ موڑ کر پاکستان میں بڑے پیمانے پر سیلاب برپا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوتی ہے بلکہ اہل پاکستان جانی اور مالی نقصان سے بھی دوچار ہوتے ہیں۔ بھارت سیلاب کے ذریعے بھی پاکستان کی زرخیز زمینوں کو صحراؤں میں تبدیل کرنے کا مذموم منصوبہ بنا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے سیلابی پانی کا کنٹرول سنتاس معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سنتاس معاہدے کی بھارتی خلاف ورزی بین الاقوامی معاہدوں کو یکسر نظر انداز کرنے کا آئینہ دار ہے۔ پاکستان کے ساتھ علاقائی اور دو طرفہ معاہدوں کی خلاف ورزی کے بھارتی اقدامات بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی بے خونی کے مترادف ہیں۔ ان حالات میں بین الاقوامی برادری کو خاص طور پر بحران کے دوران بھارت پر عالمی آبی معاہدوں کا احترام کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے۔ پانی کا عالمی دن صرف اس تناظر میں سود مند بنایا جا سکتا ہے کہ فسطائی مودی حکومت کو پاکستان میں سیلاب برپا کرنے اور پانی روکنے کی مجرمانہ کارروائی سے نہ صرف روکا جانا چاہیے بلکہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر اس کے خلاف سخت کارروائی بھی عمل میں لائی جائے۔